اللہ بے انتہا فضل احسان کے اس نے ہمیں گلشن کے ولیم فصل بہار راحت آدم و بنی آدم حضور تاجدار کون و مکان امام المرسلین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت جو کہ سارے عالمین کا پروردگار ہے، اللہ رب العزت کے حضور بندے پر جن چیزوں کا لزوم ہے، جو چیزیں اس پر لازم ہیں، جس کا اس کو ادا کرنا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے شکر۔ اور شکر کیا ہے اور کب کیا جاتا ہے؟ عوام کے نزدیک شکر اس وقت ہوتا ہے، ادا کیا جاتا ہے کہ جب ان پر کوئی نعمت ان کو حاصل ہو جائے، کوئی ان کی من پسند چیز مل جائے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے، لیکن جو خواص ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں، خاص بندے ہیں۔ اور ایک جگہ جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب شیطان نے کہا نا کہ وہ اس کے بندوں کو سیدھی راہ سے ہٹائے گا، جو آیت کریمہ مذکور ہے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں راستے سے مراد سیدھے راستے سے ہٹانا مقصد نہیں ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ شکر کرنے کے اس راستے سے انہیں ہٹا دے گا بندوں کو۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا، یقیناً اس سے نعمتوں کو اللہ رب العزت چھین لیتا ہے، حاصل کر واپس لے لیتا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میرا شکر ادا کرو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نافرمانی مت کرو، روگردانی مت کرو، انکار مت کرو فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو زندگی عطا فرمائی، اگر اس پر غور کرے تو بندہ یقیناً شکر گزار بن جاتا ہے۔ اور وہ کسی کا شکر گزار ہو نہ ہو، لیکن رب تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ اور اشرف المخلوقات کون ہے؟ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جب تک انسان اپنے میں غور نہیں کرتا، اپنے میں غور و تفکر نہیں کرتا، اپنی ذات میں نہیں دیکھتا، اس سے معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اور اللہ والوں نے، بزرگان دین نے یہی کام انجام دیا۔ انہوں نے بندے کو رب کے حضور ٹھہرنے کا جلدی سے نصیحت و حکم نہیں دیا، بلکہ پہلے ان کو ان کی خودی بتائی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو خودی کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ جب تک خودی سے ناواقف ہے تو خدا سے ناواقف بھی ہے۔ چنانچہ اولیاء کرام، بزرگان دین کا جو مشرب تھا، جو مسلک تھا، جو ان کا راستہ تھا، وہ در حقیقت خدا تعالیٰ تک پہنچانے کا ایک آسان راستہ تھا، جسے تصوف کہا گیا، جسے طریقت کہا گیا۔ اور اسی کے منازل ہے حقیقت، معرفت، یہ سارے منازل آگے۔ لیکن بندے کے اندر ان راستوں پر چل گزرنے کے لیے اللہ والوں کے نزدیک جو راستہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، فی زمانہ
اولیاء کرام سے وابستگی، اللہ والوں سے وابستگی کے ذریعے تو یہ سمجھا گیا ہے کہ ہم بزرگوں سے، اللہ والوں سے جڑ جائیں گے تو ہماری دنیا سنور جائے گی. لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا کو نہیں، دین کو سنوارنا، آخرت کی تیاری کرنا. یہ اور بات ہے کہ ان کے نسبتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا و آخرت ہی کو نہیں سنوار دیتا، بلکہ ان کے اس عمل کی وجہ سے دنیا بھی سنور جایا کرتی. چنانچہ اللہ رب العزت نے کس میں پیدا فرمایا؟ اشرف المخلوقات. اور اشرف المخلوقات کسے کہا جاتا ہے؟ انسان کو کہا جاتا ہے. اور مخلوقات جمع ہے مخلوق کی، اور مخلوق دوسری بھی ہے، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اڑنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، اور سمندر میں، تالاب میں تیرنے والے بھی. لیکن ان تمام میں اللہ رب العزت نے جس کو اپنی خلافت کا تاج پہنایا وہ انسان، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، پروردگار تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنا نائب بنایا. اور اس کا ذکر قرآن پاک کی دیگر آیات کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ سجدہ کون سا تھا؟ وہ سجدہ تھا جو ادب کا، وہ سجدہ تھا تعظیم کا. حالانکہ سجدہ عبادت، سجدہ معبودی صرف رب تعالیٰ کے لیے. اب جو تعظیماً سر جھکایا جاتا ہے، تعظیماً ادب کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تعظیم کہلائے گا، یہ عبادت نہیں کہلائے گی. یہ عبادت کا سجدہ یا عبادت والی تعظیم نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ عبادت کا درجہ اور ہے، تعظیم کا لحاظ و طریقہ اور ہے. چنانچہ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح حدیث میں موجود ہے. فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حضور کے سامنے آئے. کیسے آئے؟ ایک ہے جھکنا، تعظیماً سر جھکانا، ادب کرنا. ایک ہے تعظیم میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، اور ایک ہے تعظیم میں یہ حال ہو جانا کہ اپنی کونیوں کو زمین پر ٹیک لینا. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں، حضور کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، اور فرمایا گیا، راوی کہتے ہیں کہ اس انداز سے آئے کہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک لیا اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لیا، گویا آپ حضور کی خدمت اقدس میں رینگتے ہوئے پہنچے. یہ کون سی حدیث ہے؟ صحیح حدیث ہے. یہ انداز ہے صحابہ کا حضور سے تعظیم کا. آج سوال ہوتا ہے کہ تعظیم کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں جیسی شان رکھنے والے فرشتے، فرشتوں جیسا مقام رکھنے والے جو خود ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کو اللہ نے آدم کا سجدہ کرنے کو کہا. اور ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا، لیکن کیا ہوا؟ لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب وہ سجدہ کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کافی جو ہے روایتیں ہیں، احادیث ہے، کئی باتیں ہیں، کئی اقوال موجود ہیں. لیکن حقیقت میں جو چند باتیں ہیں وہ عرض کر دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، فرشتوں کی جانب سے کروایا گیا. وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رب تعالیٰ نے فرشتوں کو جب کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا، اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا. اب یہ جس میں آدم بنا یہ تخلیق سے ہوا. کس سے ہوا؟ بولیے. تخلیق سے ہوا. اور روح جو ہے
یہ تخلیق نہیں کی جاتی. یہ بڑا اہم نقطہ عرض کر رہا. اگر آپ کی سمجھوں میں بات آ جائے تو پھر بہت بڑی بات ہے. ایک ہونا ہے تخلیق، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں. بولیے 6 دن میں. اب کوئی سوال کرے پروردگار جب تو چاہے کن فرما دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ کن کہہ دے تو ہو جاتا ہے، لیکن پروردگار نے 6 دن کیوں ہوئے یہاں پر تجھے بنانے کے لیے؟ تو اس کا جواب محققین، محدثین و مفسرین اپنے قلم کے ذریعے دیتے ہیں. فرمایا کہ 6 دن دنیا کو بنانے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ تخلیق کی. فرمایا اسے بنایا گیا. اور اللہ کے قدرت کاملہ میں جب کوئی چیز کی تخلیق کا ارادہ ہوتا ہے تو رب تعالی اس تخلیق کے مراحل سے گزارتا. فرمایا گیا کہ جیسے کہ انسانوں کی تخلیق کیسے ہوئی؟ ایک پانی کا خطرہ تھا، اس سے رحم مادر میں گیا، وہاں سے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بنا چند دنوں مہینوں میں. پھر اس کے بعد پھر اس کے اندر ہڈیاں آئی، پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے جب 3 مہینے گزرے تو اس کے اندر روح کو. اب یہ روح کب بنی؟ یہ انسان کی تخلیق کی بات عرض کر رہا ہوں. انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کچھ نہیں ہے. رب تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے یقیناً اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. یہ اس کی زبان سے نکلے گا. تو میں اسی لیے تھوڑا سا یہ سامنے آپ کی عرض کر رہا ہوں. تو وہ تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہے. اندر روح پھونکی جاتی ہے 3 مہینے کے بعد. پھر وقتاً فوقتاً اس کا جسم کو اللہ رب العزت ماں کے شکم میں 7 پردوں کے اندر اسے رزق عطا فرماتا ہے. اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ دنیا میں آتا ہے، ایک وقت گزر جاتا ہے، اب پھر یہ فکر میں لگ جاتا ہے، یہ خیال، یہ خیالات، یہ باتیں اسے ستانے لگتی ہے کہ اب اس کی زندگی کا کیسے ہوگا. اب اگر وہ غور کرے کہ جب وہ ماں کے شکم میں تھا 9 مہینے تک اللہ رب العزت نے اس کے رزق کا انتظام اس کے ماں کے شکم میں کیا، اور جب ماں کے شکم سے جو ہی باہر آ گیا ماں رب تعالیٰ نے اس کی ماں کے ذریعے دودھ کا انتظام بھی فرما دیا. گویا رب تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے جو بندہ رب کی نعمتیں ملنے پر شکر کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی تخلیق پر غور کرے کہ جس رب نے اسے فہم و گمان نہیں تھا، سوچ و بچار خیالات کی کوئی اسے طاقت نہیں تھی، اس وقت اللہ نے اسے رزق دیا ہے. جب وہ اس لائق پہنچ گیا ہے، سوچ و فکر آ گئی ہے، خیال اس کے دماغ میں جنم لینے لگے ہیں، اب اگر وہ فکر کر رہا ہے تو ذرا غور کرے کہ جس رب نے اسے ماں کے شکم میں 7 پردوں کے اندر جب رزق دے سکتا ہے تو پھر زمین پر اسے رزق سے کیوں محروم رکھے گا. تو اب بندے کا کام ہے کہ ہر کام ہر حال میں شکر ادا کرے. وہ غور کرے انسان کیا ہے. انسان رب تعالیٰ کا وہ محبوب مخلوق ہے کہ جو اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے. اس کی اداؤں پر، اس کے انداز پر نظر رحمت اللہ کی لگی ہوتی ہے. اب رحمت خداوندی اس وقت برستی ہے جب بندے کا دل پاک ہو جاتا، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ بندہ مومن کا دل نور کی مانند روشن ہوتا ہے، اور جو گناہ پر گناہ کرتا ہے اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب وہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی یاد میں ذکر و فکر میں لگا رہتا ہے، تو پھر اس کا دل اس سیاہی کو دور کرنے لگتا ہے، اور اس کا دل جب وہ عبادت و ذکر و اذکار کی اعلیٰ منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا قلب نور سے چمک جاتا ہے. یہی تو فرمایا گیا کہ پھر بندے مومن کا یہ بھی کمال ہے
کہ جس کی جتنی نیکیاں ہوں گی اللہ اس کے سر پر نور بھی اس میں ظاہر فرماتا ہے، اور وہ دکھتا کسی کو نہیں ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، تو یہ تخلیق ہے۔ کیا ہے یہ؟ تخلیق ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تخلیق کا معاملہ کیا ہے؟ حدیث قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ تخلیق نہیں کیے گئے، یہ امر خداوندی سے ظاہر ہوئے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حاضرین کرام، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب موقع آیا تو پہلے تو رب تعالیٰ نے مٹی منگائی۔ اب میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں چونکہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی آپ کی ابتدا آدم سے پہلے کی، وہ بات اس میں بھی آ جائے گی، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو حاضرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمہ تیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم دیا مٹی لاؤ، تو کہاں کی مٹی لائی گئی؟ فرمایا گیا کہ جہاں آج کعبۃ اللہ ہے وہاں سے مٹی لائی گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ جب وہ مٹی لے کر آئے پھر یہ مجسمہ تیار ہوا۔ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ فرشتوں نے نہیں بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے۔ فرمایا گیا کہ آدم کی صورت ہم نے اپنی صورت پر بنائی۔ یہ ہماری انسان کی عظمت والی بات ہے، ہمارا تعلق انسانوں سے ہے نا۔ اللہ والوں نے کسی ذریعے سے جو گمراہ ہو گئے تھے، جو راہ ہدایت سے راہ گمراہیت پر چلے گئے، ان کو بتایا کہ انسان تو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تو دھوکہ دیتے ہوئے پھرے، تو شراب پیتے ہوئے پھرے، تو جوا خوری میں اپنی زندگی گزار دے، تو دنیا کی فکر و معاش میں اپنی زندگی کو ختم کر دے۔ تو بنایا اسی لیے گیا ہے تاکہ معرفت خداوندی تجھے مل جائے، تو خدا تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جائے، خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اس لیے کہ تو ہی نہیں بنا، تیرے بنانے کا مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، کیا فرمایا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں یہاں عبادت نہیں ہے، یہاں عبادت کی اس آیت کے ایک اور معنی ہوں گے، وہ یہ ہے معرفت خداوندی۔ اگر کوئی بچہ روزانہ اسکول جائے اور روزانہ جا کر صرف حاضری دلالے اور بیٹھ جائے، جو لکھا ہے وہ لکھ لے، میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، لکھ لے، اس کے بعد گھر کو کاپی لے کر آ جائے، کیا ایسا بچہ کامیاب ہوگا؟ بولیے، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ خود جواب دیں گے کہ وہ سمجھ نہیں رہا ہے، اس کے اندر سے شوق و جذبہ نہیں ہے، وہ جا رہا ہے، جو لکھایا گیا لکھ رہا ہے، جو پڑھایا پڑھ رہا ہے، سمجھ نہیں رہا۔ تو اسی طرح جو بندہ رب کے حضور تو آ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن عبادت کے اہم مفہوم کو نہیں سمجھ رہا ہے، عبادت کے اس نظریے کو نہیں جان سکا، تو پھر اس کی عبادت کیا ہے؟ تو ضرورت ہے کہ عبادت ہو تو پھر سمجھ کر ہو، معرفت خداوندی کے دامن کو تھام کر ہو، تو پھر عبادت میں لذت بھی پیدا ہو۔ حاضرین کرام، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا، اور آپ کا چہرہ آدم کا رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اس لیے کہ اہل سنت الجماعت کا یہ متفقہ ہے، عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ مقام سے، مکان سے، جگہ سے پاک ہے۔ وہ دیکھتا ہے مگر اس کی آنکھ نہیں ہے، آنکھ کا محتاج نہیں ہے، رب تعالیٰ دیکھ لیتا ہے۔ ہمارے لیے آنکھ ضروری ہے، کان سننے کے لیے ہم کو کان چاہیے، رب کو کان نہیں، تو اس لیے وہ کان سے بھی پاک ہے، وہ جسم سے بھی پاک ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے، یعنی اس کی قدرت، دست کہتے ہیں فارسی لفظ ہے ہاتھ، اور اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا۔ اب وہ دست نہیں ہے، دست قدرت ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اب اسی لیے کہا جاتا ہے، جو باتیں ملتی ہیں نا، چہرے پہ مت مارو، بلکہ حدیث میں بھی مذکور ہے بات، چہرے پر تماشا مارنے سے منع کیا گیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو اس کے بارے میں
احوال موجود ہے. فرمایا گیا اس لیے کہ چہرے کو رب تعالیٰ نے بنایا. تو حاضرین کرام وہ ادب میں ہے، ادب میں معاملہ ہے. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ تیار ہو گیا، اب یہاں پر آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو جو بنایا گیا، یہ اس کے اندر عنصر موجود ہے. اللہ نے ساری شان جو ہر مخلوق کو علیحدہ علیحدہ ملی، یا جو کچھ ملی یا پھر کئی مخلوق کو نہیں ملی، لیکن انسان کے اندر اللہ نے ساری کائنات کا علم و فن اس کے اندر رکھ دیا. یہی تو وجہ ہوئی. فرشتوں نے جب کہا نا کہ آدم کو نائب تو بنائے مگر کیا ہے آدم کے اندر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. یعنی اس سے پتا کیا چلا؟ جو رب کا ہو جاتا ہے اور جس کا رب ہو جاتا ہے اسے ہر کمال سے بھی نوازتا ہے. حاضرین کرام بہرحال اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. فرشتوں نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اب اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فخرج فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہو گیا. آج کے بعد اب اس کے پاس عبادت بھی تھی، عبادت بھی تھی، رتبہ بھی تھا، مقام بھی تھا، عزت بھی اسے ملی تھی، لیکن اس نے خدا کے حکم کا انکار کیا. خدا نے جو کچھ اسے دیا، جو مقام اللہ نے اسے دیا، اور وہ مقام کیا تھا؟ استاذ الملائکہ اس کا مقام تھا. فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا، اور سبق دینے کا جو انداز تھا، ایک دنیا کا استاد ہے جو بچے کو پڑھاتا ہے تو باہر بچے اپنے ذہن کے حساب سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن فرشتے کو اللہ نے وہ کمال دیا تھا کہ ایک جھولا جب جھونکے کے لیے آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے، جتنے جھونکا جانے کا وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں فرشتوں کو سبق دے دیا کرتا. اب آسانی ہے پڑھانا، تو یہ مقام، یہ کمال اس سے اللہ نے دیا تھا. تو یہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ نے اسے استاذ الملائکہ کا مقام دیا. لیکن اب اس نے کیا کیا؟ خدا کی نافرمانی کی. جو کچھ ملا تھا شکر ادا نہیں کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح ڈالی گئی، روح واپس آ گئی. رب تعالیٰ نے جب روح سے پوچھا، 2 سے 3 مرتبہ اس طرح ہوا، تو رب تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم کی روح کیا بات ہے، تجھے آدم کے مجسمے میں قرار نہیں ملتا؟ تو آدم کی روح نے کہا پروردگار اس مجسمے میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے. خدا تعالیٰ نے اس آدم کے مجسمے میں نور مصطفیٰ کو داخل فرمایا. اب جیسے ہی وہ نور مصطفیٰ گئے ڈالا گیا، اس کے بعد پھر آدم کی روح کو حکم ہوا کہ جا. اب جو گئی تو پھر معلوم ہے سب کو 1000 سال کے بعد وہ روح تن سے آدم سے جڑا ہو. حاضرین کرام اب وہ روح جب گئی، اب یہاں پہ جو سجدے کا معاملہ ہوا، اب یہ آدم کی خلقت سے کے متعلق جب حضرت جابر نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہے، آج کے لوگوں کے لیے جواب مل گیا جو کیا بولتے پھرتے 40 سال کی عمر میں نبی بنی. اللہ کب بنے؟ 40 سال کی عمر شریف میں نبی بنے. ہمارے لوگ متاثر، ہمارے لوگ کیا ہو جاتے، ارے بولنے والے کو بڑی بات معلوم ہے، ہمارے مولانا بول رہے پہلے سے ہے، ان کو نہیں معلوم. یہ دیکھو محدث ٹھہرے ہوئے ہمارے سامنے، اللہ والے حدیث بول رہے ہیں، ان کی بات ماننا، انہوں صحیح حدیث بولتے. اچھا تو پھر جواب سنو. جتنے نکاح ہوئے پوروں کے ہوئے نا، سب کے نکاح، کسی کے 2 کسی کے 4 کسی کے 6 بچے بھی ہے. وہ اسی حدیث پہ نکاح ہوا، گواہوں پہ ہوا نا. گواہ کے لیے جو حدیث لائی گئی وہ کون سی ہے؟ ضعیف حدیث ہے. کون سی ہے؟ 2 گواہ ہونا نکاح میں، کون سی حدیث پہ عمل ہوا؟ ضعیف حدیث ہے. تو اپنے مطلب کی بات آئی تو ضعیف حدیث بھی چلتی. واہ رے انسان تیری عقل پہ، افسوس ہے ایسی عقل پہ جو اپنی پسند کی بات آئی تو ضعیف حدیث بھی چلتی. تو اسی لیے کیا ہے کہا گیا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھے تو ایسے ہوشیاری کے باتیں ملتے.
اس سے پوچھنا، جب کوئی بولے نا ضعیف حدیث بولے تو پوچھنا بابا نکاح ہوا؟ ہاں ہوا. کتنے بچے ہیں؟ اب یہ حلال ہے حرام ہے تو فیصلہ کرو. ضعیف حدیث پہ عمل کر کے پورے بچے ہو. حاضرین کرام، اس لیے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ بات ہوگی تو بہت دور تک جائے گی. بات کہاں تک چلے جائے گی؟ دور تک چلے جائے گی. پھر ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی. تو ادب کا معاملہ یہ ہے کہ ادب سے بات کیا کرو. ضعیف حدیث کا کیا حکم ہے کہ تم اور ہم نہیں طے کریں گے، علماء میں سے کوئی ایک طے نہیں کریں گے. ہم امام اعظم کے حکم کو بھی مانتے ہیں تو پہلے ان کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت جو ان کے شاگردین ہیں، امام محمد، امام یوسف، اس بینچ کو جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ معاملات ہوتے تو اس کو بھی دیکھتے ان کا کیا نظریہ. نہیں امام اعظم نے کہہ دیا نہیں، کیونکہ امام اعظم کا خود یہ عمل رہا کہ آپ کوئی بات آپ کے سامنے مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اس مسئلے کو اپنے شاگردوں میں اور ان میں علماء کرام محدثین کے سامنے رکھتے، وہ اس بات کی تحقیق کر کے اپنی اپنی بات کو پیش کرتے. پھر سب جب پیش کرتے تو کوئی ایک کی نہیں چلتی، مرضی نہیں ہے وہاں پر. اللہ اس کے رسول کا کیا حکم نکل کر آ رہا ہے وہ بات. حاضرین کرام، تو یہ علمی کام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضعیف حدیث کو ایسے سمجھا گیا کہ بھائی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو آج سے انشاءاللہ آپ کو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ جو نکاح ہوتے، نکاح میں جو دو گواہ لائے جاتے وہ ضعیف حدیث، اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور ایسی کئی احادیث ہیں. اور ایسے معاملات میں اس جو راستے پہ نہیں جانا ہے، جو سوالات نہیں کرنا اس کو کریں گے تو پھر بہت سارے سوالات ہیں. مسجد میں پنکھا لگانا، مسجدوں کو عالی شان بنانا، مسجدوں میں لائٹ اور قمقمے لگانا. پھر ایک پیشن گوئی بھی موجود ہے، پھر وہ بھی سنانا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن علماء نے کیا کیا کہ نہیں، اگر یہ معاملات پہ غور کر کے آپ چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے گھر عالی شان ہوں گے، ہزارہ لاکھوں کروڑوں کے گھر بنائیں گے. اللہ کے گھر کی حالت دیکھیں تو عام انسان بھی بولے گا ان لوگ کے پاس پیسہ اتنا ہے مسجد کو لگانے نہیں بولے. لہذا مسجد کو بھی مزین کرنے کے بارے میں علماء نے اس سمت میں بھی احادیث پیش کر دی، فضائل بتا دی کہ یہ جہاں موجود ہے، لیکن یہاں مسجد کی خدمتوں، مسجد کو روشنی کرنے والے کے فضائل کے حدیث بھی سامنے لا کے رکھے. تو اب کیا ہو گیا؟ اب کون سا حکم چنیں گے؟ اس زمرے سے کہ مسجدوں کو ایک روشنی چراغ جلانا، اس کا کیا فائدہ؟ مسجد سے اگر کوئی ایک تنکا بھی صاف کرتا ہے، فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں محلات عطا فرمائے گا. محل نہیں، بولیے سبحان اللہ. نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، سبحان اللہ. محلات عطا فرماتا ہے، محل نہیں. تو الغرض حاضرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں نور مصطفیٰ داخل کیا گیا. اب یہاں پر فرمایا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ تھا، لیکن بالکل اسی طرح جس طرح ہم کعبے کی طرف عبادت کا سجدہ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت سجدہ ہمارا کعبے کو نہیں ہوتا، خدا کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نے سجدہ تعظیمی ملائکہ سے کروایا آدم کی طرف، لیکن وہ سجدہ تعظیمی تھا مصطفیٰ کے لیے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے نبی ہونے کا جب ذکر کیا گیا، حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت سے نبی ہوں کہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اب روایتیں متواتر ہیں، بولیے روایتیں متواتر بولے تو کہتے ہیں ایک سے زیادہ 5 6 8 10 یا 50 بھی ہو سکتے ہیں. متواتر بولے تو بس ایک دو سے زیادہ ہے. اب اس میں راوی بھی الگ الگ ہے، صحابہ بھی الگ الگ ہے. کہنے والوں نے کہا مٹی اور پانی کے درمیان ہے، کسی نے کہا آدم کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی. الگ الگ متواتر روایتیں موجود ہیں. لیکن میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو روایت سنوں تو حضور نے فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا. یعنی مطلب یہ کہ مجسمہ بھی تیار نہیں ہوا، میں نبی اس وقت سے. تو بہرحال حاضرین اکرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آدم سے پہلے آپ کی تخلیق نور کی شکل مبارک میں ہو چکی. بہرحال حاضرین کرام، اب یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ ہماری جو تخلیق ہے جسم کی، یہ تخلیق ہے اور روح ہماری امر ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ جب روح کو
وجود میں لانا ہوتا تو اللہ کے نے قرآن میں فرمایا کہ جب لوگوں نے حضور سے پوچھا یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کیا ہے، کیا پوچھا لوگوں نے؟ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، یہ روح کیا ہے؟ تو حضور کو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دو یہ امر خدا، تو تخلیق کے لیے ٹائم لگتا، اس میں اسباب کی ضرورت اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے اس میں اسباب کی ضرورت رکھی ہے۔ اگر مثالاً اگر کوئی چیز بنانا ہو تو اس کے بنانے کے لیے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی شکل اختیار کی جاتی ہے، پھر خدا تعالی اس کا نام اس کا وجود کو ظاہر کرتا ہے، یہ تخلیق ہے، جیسا بچے کی پیدائش کا معاملہ۔ لیکن روح کو اللہ نے امر خداوندی کہا کہ یہ میرا امر ہے کہ جب خدا ارشاد فرماتا ہے روح وجود میں آ جاتی ہے۔ یسألونک عن الروح کا جیسے آیت کریمہ موجود ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، تو یہ انسان کی تخلیق کا راز ہے۔ تو بندہ مومن انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ رب تعالیٰ نے کس مقام سے کہاں اسے پہنچایا ہے، کس ذریعے سے کس ناپاکی معاملات سے ہو کر گزرا، لیکن بنا انسان اللہ نے اس کے سر پر جو تاج رکھا وہ اپنی نائبی کا تاج رکھا، اپنی خلافت کا تاج رکھا۔ اب بندے پر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا اما جان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عطا راوی ہے اس کے، حضرت عطا کہتے ہیں کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے عائشہ اے اما جان، ہاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جو عجیب ہو، جو سننے میں بڑا عجیب معلوم ہو؟ بی بی عائشہ نے کہا کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میرے آقا میرے بستر میں داخل ہوئے، آپ جو ہی لیٹے میرے ساتھ، آپ کا جسم اتھر میرے جسم سے لگا، اور اسی وقت جو ہی آپ لیٹے آپ نے کہا اے عائشہ کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دو گے کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں؟ تو بی بی عائشہ نے کہا اے یا رسول اللہ میں آپ کو اجازت دینے والی کون، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ چاہے تو عبادت کر لیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک آرام دہ جگہ سے جہاں میرے آقا لیٹے ہیں، حجرہ عائشہ ہے، اجازت کے لیے طلب کیا، میرے آقا اجازت طلب کر رہے ہیں، جن کی اجازت کا انتظار قدرت کو ہوتا ہے، جن کی مرضی پر خدا کی مرضی قربان ہو جایا کرتی ہے، ان سے عائشہ سے اجازت لی۔ حضور نے جب کہا تو بی بی عائشہ نے کہا کہ آپ ضرور عبادت کر لیں۔ حضور مصلی پر گئے، بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، تاریکی کا وقت تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں میں نے وضو کا پانی رکھا، حضور نے وضو فرمایا اور نماز شروع کر دی، یہاں تک کہ نماز پڑھتے پڑھتے یہ وقت ہو گیا کہ فجر کا وقت آیا۔ حضرت بلال حجرے کے باہر سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال حاضر ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، اجازت دو تو اذان دے دوں فجر کی۔ حضور نے فرمایا ہاں اجازت اذان دے دو۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں مصلی پر آقا بیٹھے اور اس قدر زار و خطار رو رہے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے بخشے دیا ہے، آپ کا تو بخشش سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے آپ پر خاص فضل و کرم فرمایا ہے۔ تو حضرت نبی پاک نے فرمایا یقیناً اللہ نے مجھ پر خاص فضل و کرم فرمایا ہے، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، لیکن گرے و زاری شکر خداوندی کا انداز دیکھو آپ۔ اب یہاں پر رو کیوں رہے تھے، بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حاضرین کرام، اس لیے کہا گیا نا کہ انسان کو کچھ ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، لیکن خاص بندے خاص الخاص وہ ہوتے ہیں کچھ ملے یا نہ ملے رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ان انعامات پر رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہی وجہ ہے جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، شکریہ کا موقع ہم کو ملتا ہے، تو ہم اس بندے کے احسان اور اس کے شکر کا جو موقع اس نے پیدا کیا، اس بنیاد پر ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ارے جناب آپ اگر مجھے اس معاملے سے نہیں بچاتے، مجھے آپ مدد نہیں کرتے تو میں کیسے مشکل میں پڑ جاتا، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے۔
تو یہ تو حق ہے خدا کا کہ بندہ خدا کے سامنے روئے اور عرض کرے پروردگار جب کوئی مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، پروردگار تیری رحمت ہماری طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، تیرے حضور جب بھی ہاتھ پھیلا کر مانگا ہے تو نے طلب سے زیادہ عطا فرمایا ہے، تو نے مانگنے سے زیادہ دیا ہے، تو بندے کی آنکھ سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے حضور گری اور زاری کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس پر رحمتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ حاضرین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں اور اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا یہ بندے پر لازم کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو اور نافرمانوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی اب یہاں ایک اور جگہ فرمایا اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو تم پر فرمائے گا وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَيَزِيدَنَّكُمْ، اور تم پر جو ہے شکر ادا نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تم پر عذاب کو نازل فرمائے گا، عذاب جاری کر دے گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَيَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ لِعَذَابٍ شَدِيدٍ، فرمایا کہ تم پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ آج ہمارے درمیان جو بے برکتی ہے، جو آج ہمارے درمیان جو معاملات ہے، اگر ہم اللہ کے حضور خلوص دل سے یہ بات عرض کر دے پروردگار، یقیناً ہمارے اعمال کا نتیجہ جب بندہ یہ عاجزی کا ذریعے کو اپناتا ہے، تو جس طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اس ہونے والی ادا کو، جو خطا تو کہی جاتی ہے، لیکن آدم نے خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف جب وہ پھل کھا لیا، رب تعالیٰ نے جنت سے نکالا، لیکن آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو یہ پیغام دیا کہ جب خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی سے قبول کر لینا۔ یہ آدم کے اولاد ہونے کا کمال ہے کہ وہ رب کے حضور توجہ لگائے اور اپنی توبہ حضور کے رب تعالیٰ کے پیش کرتے رہے، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندہ نادم ہو کر پیش ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر انعام و اکرام کی بارش کو نازل فرما دیا۔ اسی طرح جو بندہ رب کے حضور نادم ہو کر اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتا ہے، رب تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کر اس پر خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حاضرین اکرام، ضرورت ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج ہمارے درمیان جو بات ہے، آپ کسی سے پوچھو، مسائل ہر کوئی سنا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل فرمائے، لیکن بندے کا کام ہے کہ جب زبان سے الحمدللہ کہے، وہی کیفیت اس کے قلب میں بھی پیدا ہو جائے، کہ اس لیے کہ وہ بندوں کو سنانے سے کیا فائدہ، رب کو سنائے، رب کے آگے عرض کرے۔ یقیناً اللہ رب العزت تمام مشکلوں کو ختم کرنے والا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، فرمایا کہ شکر کرنے، کھانے کے بعد جب کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ کے رسول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنا صابر روزے دار کے برابر ہے، جس نے سارا دن صبر کے ساتھ بھوک کو برداشت کیا۔ یہ 3 ٹائم کھا رہا ہے شکر گزار بندہ، جب بھی کھایا اللہ کا شکر ادا کرے تو ثواب کتنا ہے اس کو؟ صابر روزے دار، جو روزہ دار کیا کرتا ہے، صبح سے شام تک نہیں کھاتا، بھوک کی پیاس کی شدت برداشت کرتا، لیکن شکر گزار بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو روزے دار کی طرح ثواب اللہ عطا فرماتا۔ اب کیا کریں گے ہم تمام؟ جب بھی کھانا کھائیں گے شکر کی عادت وہاں سے پیدا کریے۔ اور دوسری چیز کہہ دوں کہ آج شکریہ ادا کرنے کا معاملہ ختم ہو گیا، شکریہ ادا نہیں۔ اب وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من لا یشکر الناس ولا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ شکریہ بولنے میں عنایت ختم ہو جاتی۔ کیا ختم ہوتی؟ اس لیے کہ کوئی ان کو لا کے کچھ مدد کرے، کچھ دیے، انہوں شکریہ بول دیا تو ارے بھائی میں گر جیسا ہوتا، میں جھکے جیسا ہوتا، ہمارے کہیں کچھ حکم۔ لہذا یہاں پہ عنایت ہے، تو عنایت کو ختم کرنا ہے اور شکر گزاری کی کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں، ہم تمام کی زندگیوں میں شکر کو ادا کرنے کی کیفیت کو پیدا فرمائیں، ہم تمام پر خاص رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائیں اور شکر گزار بندے بنے رہنے کی
تا دم زیز توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے اندر شکر گزار بندوں والی کیفیات کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔